افطار کی دعوت ہوتی تھی، ہمیشہ میں آتا تھا. میں وہ زمانہ بھی دیکھ چکا ہوں اور آج دیکھ رہا ہوں. بہت فرق آیا میرے بھائی. جو برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، قربانیاں دیں، جستجو کی، آج انہی کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ حیدرآباد سے دور کتنا بہار ہے، وہاں پر تمہارا ہرا پرچم لہرا رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے، 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے. جو برسوں پہلے محنت کی گئی تھی، اسد الدین اویسی کیا کوئی کریڈٹ نہیں ہے بہار میں؟ کریڈٹ جاتا ہے. اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو چاہے وہ محمد غوث مرحوم ہو، چاہے غلام غوث خان صاحب ہو، چاہے اسماعیل زبی صاحب ہو، یا اس زمانے کے تمام بزرگوں کی محنت تھی کہ ان میں حوصلہ تھا، عزم تھا. میں نے اپنی کانوں سے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک دن آئے گا اسد بابا، مجلس کا پرچم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا. میں دارالسلام میں جملہ سنتا تھا تو مجھے ایک قسم سے میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور میں تعجب بھی کرتا تھا کہ بھئی ہمارے 2 MLA ہیں، 3 MLA ہیں، پورے ملک میں مجلس کا پرچم لہرائے گا. میں اپنے بچپنے سے جملہ سنتی آیا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی کے اس حصے میں ان تمام بزرگوں کی امیدوں کو، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دیا. نوجوانوں، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں تک اپنی جماعت کو لائے. اب انشاءاللہ تعالی بنگال ہوگا، اتر پردیش ہوگا، کرناٹکا ہوگا. اب نوجوانوں، یہ تم کو ان خوابوں کو پورا کرنا، یہ تم کو ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. اسی لیے ہم آج سے کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ کا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے. بلدی کام ہے مگر جماعت ایک قیادت پہنچاتی ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ووٹ کے ذریعے یکجہتی پیدا کرنا یہ مقصد ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. ووٹ کے ذریعے اگر کہ میری چوکھٹ پر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر ان باطل طاقتوں کے طوفان کو ہٹانا، یہ ووٹ کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ ووٹ صرف بلدی مسائل کے لیے نہیں، ووٹ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ووٹ زمین سے گراس روٹ لیول پر ایک لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکال کر اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کریے. آپ نے دیکھ لیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت ہے، چھوٹی جماعت، اور یہ بالکل صحیح ہے. میں اپنے بچپنے میں ہوں، اخبارات میں پڑھتا تھا، مخالفین مجلس لکھتے تھے یہ رکشے والوں کی جماعت ہے. یہ بالکل صحیح ہے. جب مرحوم قائد سالار ملت نے الیکشن جیتا تو انہی رکشے والوں نے مرحوم قائد کو کامیاب کیا. اللہ ان تمام رکشے والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کی اس دنیا کی قربانی کا اجر ان کی آل اولاد، ان کی نسلوں تک اللہ جاری رکھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آج تم صحیح سیاسی فیصلہ لوگے 1 دسمبر کے دن تو تمہارا ایک ووٹ 30 سال کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کو یا شاید 5 سال یا 10 سال میں وہ سیاسی کامیابیاں دلا دے گا. کہ کامیابی کیا ہے؟ کہ گراس روٹ لیول پر آپ کی ایک لیڈرشپ پیدا ہو. میں کتنے دن اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں، تم کتنے دن اس دنیا میں زندہ رہنے والے ہو. ہم سب کو زمین کی غذا بن کے جانا ہے، مگر جانے سے پہلے کم سے کم ایک چیز کو تو مستحکم کر کے جائیں گے کہ وطن عزیز میں اگر کوئی شہر ہے جہاں پر ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی تمدن کو، اپنی زبان کو، اپنی شناخت کو، اپنی اہمیت کو زندہ رکھا تو شہر حیدرآباد ہے. وہ شہر حیدرآباد ہے. مجھے اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں مختلف ملک کے شہروں کا جانے کا موقع ملا، مگر حیدرآباد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تہذیب زندہ ہے، تمدن زندہ ہے، زبان زندہ ہے، شناخت زندہ ہے، تاریخ زندہ ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے پاس آپ کی ایک جماعت ہے جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اب یہ الزام لگاتے نہیں انہوں فرقہ پرست ہے.
ارے کون سی فرقہ پرستی کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سی فرقہ پرستی کی تم بات کر رہے ہو؟ آج ہم نے جام باغ سے روی کو ٹکٹ دیا، کاروان سے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا، بتاؤ تم نے کتنوں کو دیا، کہاں سے دیا؟ اور یہ سمجھتے کیا یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں کہ نہیں مجلس ووٹ کاٹتی ہے؟ یہ ووٹ بہت بڑا الزام پہ لگتا، بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے۔ میں تو بول رہا ہوں مخالفین کو بی ٹیم نے اے ٹیم بولو۔ ہم بہار میں 5 سیٹ جیتے، اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بہار میں بہت بڑی کامیابی ہوئی، اور میں ماجد حسین کی محنت اور قربانیوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ بہت محنت کی ماجد حسین نے، اور یہ صرف 1 سال نہیں، 5 سال ہم لوگ محنت کیے۔ 5 سال پہلے بہار گئے تو 6 سیٹ لڑے، 5 میں ضمانت ضبط ہوئی، 1 سیٹ ضمانت بچا پائے۔ 5 سال کے بعد آج 5 ہمارے ایم ایل اے منتخب ہوئے، اور اختر الایمان جو بہار کے صدر ہیں، پورے بہار میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ میجورٹی سے کامیاب ہوئے، قریب 45,000 ووٹ، 45,000 ووٹ سے اختر الایمان کامیاب۔ آپ بتائیے کوئی مذاق ہے؟ بولتے نہیں انہوں جا کے فائدہ پہنچا رہے۔ میرے بھائی میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں پلین کا، یہاں سے آپ چلے جاؤ اڑ کے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، باگڈورا، باگڈورا سے کشن گنج جاؤ، پھر وہاں سے امور جاؤ، بیسی جاؤ، آپ جو کی ہاٹ جاؤ، اور واپس آ کے میرے کو بولو طبیعت کیسی تھی آپ کی۔ بھائی کوئی جنون ہونا نا، کوئی کمٹمنٹ ہونا، کوئی دیوانگی ہونا، کوئی محبت ہونا، تبھی تو انسان کو وہاں پر لے کر جاتی۔ ہر کوئی چلے آؤ، جاؤ نا۔ لوگ تعجب کر رہے تھے، مگر میں سلام کرتا ہوں بہار کی ان خواتین کو جنہوں نے یہ کہہ کر کیا کہہ کر ووٹ دیا مجلس اتحاد المسلمین کو۔ ہمارے منصور خان جو ملک پیٹ کے مجلس کے سرگرم مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر ہیں، ان کو خواتین نے کہا کہ اب کے بار ہم پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں، ہم پتنگ بولتے ہیں، پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے۔ تو منصور خان نے پوچھا کہ پتنگ چھاپ کو کیوں دیں گے، کس کو دیں گے؟ بولے وہ اویسی ٹوپی والا اس کو دیں گے۔ بولے کیوں دیں گے؟ اس کو ستا کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے۔ اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے، ہمارے لیے کو لڑنے والا پیدا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہار کی غریب عوام تک سیمانچل کی اس زمین پہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج بڑی امیدوں کے ساتھ ملک کے مختلف مقامات کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا مجلس راجستھان کو آئے گی، کیا مجلس بنگال میں الیکشن لڑے گی، کیا مجلس کرناٹکا میں جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک میری زندگی وفا کرے گی، میں پوری کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ محمد غوث اور ان تمام مجلس کے قائدین کی قربانیوں کو ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ ہماری شروعات ہمبل بگننگ سے ہوئی، صحیح ہے بات، لوگ آتے نہیں تھے، کم لوگ تھے، پولیس کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا تھا، فسادات میں ہم نے اپنے پرچم کو مضبوط کیا، فسادات میں نقصانات کو ہم نے برداشت کیا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات مجلس کے تعلق سے کرتے ہوئے۔ بتاؤ تلنگانہ بن کر 6 سال ہوئے، کیا شہر حیدرآباد میں کوئی فساد ہوا؟ الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا۔ ہاں چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، وہ پولیس کا کبھی واقعات ہوتے تھے تو ہم نے پولیس کو بھی کہا کہ آپ اپنا کام کریے، ہم تعاون کرنے تیار، پورے شہر میں امن کو برقرار رکھا۔ اس میں مجلس کا رول نہیں ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی ہندوؤں کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، بلکہ دارالسلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بی جے پی کا دفتر کھلا رہتا ہے سال کے 12 مہینے؟ کیا ٹی آر ایس کے دفتر میں کوئی جا کر بیٹھتا ہے؟ ہاں موسم الیکشن آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ بہار آ گئی کانگریس کے، ٹی آر ایس کے، بی جے پی کے دفتروں میں، اور جیسا یہ الیکشن کا موسم
10 दिन के बाद खत्म हो जाता तो ऐसा लगता कि कोई वीरान खंडेर बना हुआ है। मगर एक पार्टी का सियासी दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा आबाद है और आबाद रहेगा, साल के 12 महीने और सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर दारुस्सलाम है। ये काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आप फिरका परस्ती, अरे दारुस्सलाम में हर कोई आता है, हर कोई आकर काम लेता है, किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई कहता है कि राजमोहन है तो हम कहते हैं बोलो राजमोहन तुम्हारा क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मेरा नाम स्वामी यादव है तो हम उससे कहते हैं कि बताओ यादव साहब आपका क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मैं रवि हूं, दलित हूं, मादिगा हूं, तो हम बोलते बताओ तुम्हारा क्या काम है। कोशिश करते हैं, काम होना नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी नफरत है, मजलिस से बुग़्ज़ है कि ये हमेशा आवाम के दरमियान में रहती हैं। अल्लाह की क्या मर्जी थी अल्लाह जानता है। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ तो गरीबों में जाकर अगर किसी ने राशन बांटा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जफर ने बहुत काम किया था, गरीबों में राशन को बांटा, किट्स ले जाकर दिए। ये काम भी तो मजलिस ने किया, अकबरुद्दीन अवैसी ने किया, अहमद बलाला ने किया, जमात के जिम्मेदारों ने किया, माजिद हुसैन ने किया, हमारे जाफर एमएलए साहब ने किया। लोग रातों में फोन करते थे। ये मई और जून का महीना बड़ा सख्त गुजरा हैदराबाद के लिए। रात के 12 बजे फोन आता था मुझे, दवाखाना नहीं मिल रहा है, दवाखाना नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करते थे कि चलो दवाखाना कहाँ है। मुश्ताक को बोलता था मालूम करो यहां पर है, गांधी अस्पताल में लेकर गए। आपको मालूम कोरोना में अगर सबसे पहले किसी का कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ तो किसने कराया? मजलिस ने करवाया। एक मलकपेट की हमारी मां है, 70 साल की थी, बकरीद से पहले उनके बेटे ने बड़े गुस्से में फोन किया, अरे क्या है भाई आप लोग मिलते नहीं, आप लोग खाली इलेक्शन में आते। बोला भाई साहब क्या हुआ बोलो। तो उसकी आवाज थोड़ा गुस्से में थे, मां की तकलीफ इंसान को परेशान कर देती। इसने कहा कि असद भाई मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल वाले मेरी मां को निकाल दिए, कोरोना हो गया बोलकर डायलिसिस नहीं करा रहा हूं। तो मैं फौरन गांधी हॉस्पिटल में रेड्डी साहब को फोन किया जो उस वक्त उनके लियाजॉन ऑफिसर थे। तो मैं लेना पड़ेगा, बोले बिजाओ सर साहब करेंगे। पहला कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ, कहां हुआ? गांधी हॉस्पिटल में हुआ। और वो हमारी अम्मा, उनके बेटे बाद में फोन किए, मेरी अम्मा का पेशाब की थैली साफ नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने फोटो लेकर मुझे भिजाई और मैंने उनके फर्जन को व्हाट्सएप पर भिजाया। फिर वो हमारी मां बकरीद के दिन मलकपेट को वापस गई और वहां जाकर फोन करके कहा कि असद मियां तुम्हारे को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी। ऐसे कई वाकयात। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। अब ये प्यारे आके दिल्ली से बोल रहे इनको दिए तो ऐसा, इन्हों उनसे मिले हुए हैं, इनसे उन्हों मिले हुए। हाँ, ये बात याद रखो कि मजलिस काम करती आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती रहेगी। जब शहर हैदराबाद में बहुत से लोगों की कोरोना से मौतें हुई, कब्रिस्तानों में लोग एतराज कर रहे थे, तो 2018 के असेंबली इलेक्शन में अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके बालापुर के पास फकीर मुल्ला कब्रिस्तान के लिए 30 एकड़ जमीन हासिल की। मैं बोला वहां पर अहमद सादी को कि अहमद सादी शुरू करो कब्रिस्तान में, सबको भिजाता हूं। बगैर वहां पर जो भी खोदने के पैसे लेकर वहां पे तदफीन शुरू हुई। हर मामले में मजलिस आपके दरमियान में ठहरी रही और इंशाअल्लाह ठहरी रहेगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पोलिंग परसेंटेज हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये 40-45 क्या है मेरे भाई, कम से कम 60% तो आपको करना है। 60% तो पोलिंग करिए, निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार इलेक्शन बैलेट पेपर के ऊपर होगा। बैलेट पेपर पे देखेंगे और जहां पर पतंग का निशान होगा आप वहां पर स्टैंप या ठप्पा मारकर
اس کو اچھا فولڈ کر کے دوبارہ آپ اس ڈبے میں ڈال دیں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. مجلس آپ کی جماعت ہے اور مجلس آپ کا ہی کام کرتی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ پورا کام کرتی رہے گی. میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں کیا بول سکتے کہ بیچارے شیخ کو بھی خوش رکھنا چاہتے اور شیطان کو بھی ناراض نہ ہو, یعنی شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. میں مخالفین مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ میں شیطان کو ناراض کروں گا انشاءاللہ. آپ سب شیطان کو ناراض کریں گے نا, پورے کریں گے نا؟ شیطان کو ناراض کریں گے یا شیخ کو ناراض کریں گے؟ اتنا آسان ایگزام ہے, شیطان کو ناراض کرنا ہے. اب جا کے جہاں پتنگ کا نشان دکھیں گا ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ مارتے رہنا, اور اس سے پہلے ہوا میں ایسا کھینچ پورا کا پورا شادی میں سے صاف انشاءاللہ ہوتا ہے. بہت باتیں کر رہے تھے, آج ان کو معلوم ہو گیا بہار میں کیا ہوا. بہت مذاق اڑاتے تھے. خیر, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ ذلت دینے والا ہے, اور اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, اللہ نیتوں پر عطا کرنے والا ہے. بہار کا الیکشن اللہ جانتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے الیکشن لڑا, بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے الیکشن لڑا. کیسے کیسے مشکلوں سے ہم کو گزرنا پڑا. یہ کانگریس کے لوگ مجلس کے لوگوں کی گاڑی روک کر اتنا مارے کہ کپڑے پھٹ گئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ خوش رکھے طیب کو, ہمارے بمبئی کے صدر فیاض صاحب کو. انہوں نے دوسرے دن صبح پھر کہا ہم پھر وہیں جا رہے گاؤں میں. ارے میں بولا رک جاؤ بھائی. بولے نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا, ڈر ہمارے قریب آ نہیں سکتا. میرے نوجوانوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمارے اس بھڑکاؤ بھاشن کے کلپس بنا کر اپنے واٹس ایپ پہ ڈالو, فساد بک پہ ڈالو, اور کیا اسنیپ چیٹ ہے نا, وہ اسنیپ چیٹ پہ ڈالو, اور کون سا اور ایک ہے نا کھلونا, انسٹاگرام. ارے تھوڑے سورے بھی یاد کر لو, اچھا رہتا. کیسا تڑپ کے بولے انسٹاگرام. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 1 دسمبر کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے, پورے ووٹوں کا استعمال کریے. اپنی ماں اور بہنوں کو, افراد خاندان کو لے کے جائیے. نوجوانوں سے میری پھر سے گزارش ہے, موٹر سائیکل میں بیٹھ کے دیکھ کے آتا ہوں کیا ہو رہا بھارت گراؤنڈ میں, انوانوم کے بوتھ پہ کیا ہو رہا. نہیں میرے بھائی, موٹر سائیکل نکالو, اپنی اہلیہ کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنے والد کو لے کے جاؤ, صبح صبح ووٹ ڈال کے آؤ. اس کے بعد راؤنڈ مارو, راؤنڈ مار کے پھر چلاؤ, ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو بول کے. تو یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے, جماعت کو کامیاب کریے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اے سی گارڈ میں, اس لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.